حضرات محترم، نہایت اطمینان اور خاموشی سے تشریف رکھیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کانفرنس اسلام کے ان علمبرداروں اور شہدائیوں کی طرف سے منعقد ہو رہی ہے کہ جو جہاد کو عبادت سمجھتے ہیں اور یاد رکھ لیجئے ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جہاد بنیاد ایمان ہے، جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، بلکہ اصل ایمان ہے۔ جہاد ہی مسلمان کی پہچان اور یہی اس کی شان ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دین حق کو اس کائنات کے بسنے والے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، وہ اسلام شجاعوں کا دین ہے، بہادروں کا دین ہے، بے باکوں کا دین ہے، سرفروشوں کا دین ہے، جان کے حاریوں کا دین ہے۔ اس دین میں دلوں بزدلوں عیاشوں کفن پروشوں اور چاہو اقتدار کی تما رکھنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امیر المجاہدین امام المجاہدین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ مبارکہ سے اس بات کو اپنی امت کے سامنے واضح کیا کہ لوگوں، میں صرف تمہیں ہی جہاد اور اللہ کے راستے میں ایثار و قربانی کا درس نہیں دیتا، بلکہ تم سے چند قدم آگے بڑھ کر اپنے آپ کو تمہارے سامنے اسوہ اور نمونہ بنا کر کے پیش کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ غزوہ بدر کے معرکہ کو دیکھیں،
جب سرور گرامی بنفس نفیس اپنی نبوت کی عمر بھر کی کمائی اور پونجی کو لے کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اعلی کلمت الحق کے لیے دین حق کے غلبہ کے لیے 313 جانثاروں کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے. تو اس شب بدر میں آپ اس نازک اور کٹھن مرحلہ پر اپنے ساتھیوں کو اپنے جانثاروں کو فرمایا آج کی رات تم اطمینان اور سکون کے ساتھ سو جاؤ اور اللہ کا پیغمبر محمد جاگ کر آج کی رات پہرے دار ہونے کا فریضہ سر انجام دے گا. اور سیدنا صدیق اکبر راستار نبوت رمز شناس نبوت ملاد شناس نبوت اس رات پیغمبر کی خدمت کے اندر حاضر رہے. صدیق فرماتے ہیں رحمت کونین نے سب کو سنایا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس رات ہم پر کوئی خوف طاری نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں امن اور چین کی میٹھی نیند سنا دیا. وہ قوم کیوں نہ چین سے سوئے کہ جس کی چوکیداری کا فریضہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برس نفیس خود سر انجام دے رہے ہیں. اور پھر رات کا ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ سید الساجدین نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور عرض کی کہ میرے اللہ میں اپنی زندگی بھر کی کمائی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں. اللہ فتح بھی تو دینے والا, شکست بھی تیرے حکموں سے. رب کبریا تو اپنی مرضی کا آپ مالک جو چاہے فیصلہ کرے, لیکن اتنا میں ضرور نیاز مندی سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ اگر یہ میری کمائی آج لٹ گئی, یہ مٹ گئے, تو پھر شاید اس سرزمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے. یہ دعا ہو رہی ہے, آنسو نبوت کی آنکھوں سے ٹپک رہے ہیں. صدیق اکبر ان آنسوؤں کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا بس اب آنسو مت بہائیے, میرا ایمان ہے اللہ ان قیمتی آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ ضرور آپ کی اور ہماری مدد فرمائے گا. اور عرش سے بھی آواز آ رہی تھی کہ محبوب یہ تیری کمائی, اتنی محنتوں کے ساتھ تو نے اس دولت کو سمیٹا, میں ان کو ضائع نہیں ہونے دوں گا. فکر نہ کرے, میں ان کی فتح اور نصرت کے دروازے کھول دوں گا, آسمانوں سے ملائکہ کی جماعتوں کو نازل کر دوں گا. یہ وہ پیغمبر جنہوں نے جہاد کا درس ہی نہیں دیا, بلکہ ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ جب مسلمانوں کی جماعت منتشر ہونے لگی, رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور لہو لہان میدان کارزار میں ڈٹ کر جم کر کھڑے ہوئے ہیں.
اور سچے کبھی میدان سے بھاگا نہیں کرتے. اور میں کسی بزدل باپ کا بیٹا نہیں، میں بہادر اور جری باپ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. جس کارواں کو سالہ ایسا مل جائے، پھر اس کارواں کے سپاہی فخر کے ساتھ، ناز کے ساتھ، جوش ایمانی کے ساتھ، توکل باللہ کی دولت سے مالا مال ہو کر یہ ترانے کیوں نہ ہلاپے کہ نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. جس پیغمبر نے اپنے اسوہ مبارک سے اس طرح شہادت کے جذبے کو ابھارا، عرض کرتے ہیں میرے اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ. موت شہادت کی تمنا ہو رہی ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا یہ عام حالات میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن موت شہادت وہ موت ہے کہ جس کی تمنا کائنات کے سردار اور امام فرما رہے ہیں. اس لیے کہ شہادت کی موت وہ موت ہے جس پر ہزاروں لاکھوں زندگیاں قربان کر دی جائے. وہ موت کی جس کے مرنے کے بعد مرنے والا زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اور قرآن اس کی مدد سرائی کرتے ہوئے کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. اور زندہ لوگوں، راہ خدا میں جانیں قربان کرنے والوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں ہے. تمہیں دنیا کی زندگی محبوب اور بھلی لگتی ہے، تمہیں زمین کے اوپر گلیوں بازاروں کے اندر گھومتے پھرتے ہو، لیکن شہید وہ زندگی پاتے ہیں کہ وہ جنت کے گلزاروں کے اندر، جنت کے چمنستانوں کے اندر اور جنت کے پھلوں اور پھولوں کے اندر خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. وہ زندہ ہے اور اللہ ان اپنے شہید مہمانوں کی مہمان نوازیاں فرما رہا ہے. اور دوستو، یہ شہید ہی ہے جن کے لیے کسی نے کہا کہ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. شہیدوں کے لہو سے تو جنت میں بہاریں آتی ہے. اور قوموں کی زندگی، قوموں کی زندگی، قوموں کی تاریخ کی زندگی، قوموں کے اعتقادات، قوموں کے افکار اور قوموں کے دین کا تحفظ اسی جذبہ کے اندر اللہ رب العزت نے پنہا رکھا ہوا ہے. اور آئیے ذرا تاریخ کے چہرے سے نقاب الٹیے. یہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جہاد 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 اسی چیز کا نام ہے کہ کسی مخصوص علاقے میں اس کو ٹارگٹ بنا کر کلاشن کوف اٹھا کر وہاں پہنچ دیا جائے اور جہاد کا حق ادا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے،
جہاد نام ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے اور حق کو غالب کرنے کو، اللہ کم الحاکمین کے کلمے کو تمام کلموں کے اوپر حاوی اور غالب کرنے، اور اللہ کے دین کو تمام ادیان باطل پر غالب کرنے کے لیے تن من دھن جان مال کے ساتھ منظم بھرپور طریقے کے ساتھ جد و جہد کرنے کا نام جہاد ہے۔ خواہ وہ جہاد باللسان کی صورت ہو، جہاد بالقلم کی صورت ہو، جابر اور ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی صورت ہو، یا قتال اور لڑائی کی صورت ہو، یہ تمام کی تمام صورتیں جہاد کے مختلف حصوں کی تاریخ میں آتی ہیں، اور ہمارے اسلاف نے ان تمام جہاد کی اقسام کو عملاً سر انجام دے کر کے یہ بتلایا ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے تمام تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جہاد کا حق ادا کیا۔ نعرہ تکبیر! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان! اور میں اہل حدیث کے سٹیج سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح میرے برادر محترم نے کہا کہ مجاہد مواحد ہوتا ہے اور مواحد مجاہد ہوتا ہے، ایک بات یاد رکھ لیجئے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس قرائے عرصی پر کسی جماعت نے جہاد کا حق ادا کیا ہے تو صرف اور صرف جماعت اہل حدیث ہے۔ اہل حدیث مجاہدوں کی جماعت ہے۔ اس جہاد کو ہر دور کے اندر اہل حدیثوں نے زندہ رکھا اور جہاد کا علم سر بلند رکھا۔ کوئی تاریخ کا ایسا دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیاں تو ہمارے سامنے ہیں۔ آئیے ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ، وہ دور ایسا دور کہ جب مسند اقتدار پر ایک ظالم اور فاجر حکمران متمکن تھا، ایک مسئلے کو لے کر امام مالک رحمہ اللہ کھڑے ہوئے۔ وہ مسئلہ طلاق منکرہ کا مسئلہ، جبری طلاق کا مسئلہ تھا۔ بڑے بڑے درباریوں نے، بڑے بڑے حواریوں نے، بڑے بڑے خوشامدیوں نے یہ کہا کہ بادشاہ وقت اگر ایک مسئلہ میں ہم سے اپنی تائید چاہتا ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ، امام مدینہ، امام اہل الحدیث اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، جب تک مالک بن انس زندہ ہے شریعت مصطفی پر ہاتھ نہیں آنے دی جائے، اور میں وقت کے حکمرانوں سے ٹکراتا رہوں گا۔ تاریخ گواہ ہے 32 سال علماء سو نے حاکم وقت کی تائید میں فتویٰ جاری کیا۔ اکیلا امام اہل سنت، امام اہل الحدیث، امام مدینہ حضرت مالک بن انس رحمہ اللہ ڈٹ گئے، یہاں تک کہ پابند سلاسل کیا گیا، پابجورہ کیا گیا، پسے دیوار زندہ ڈالا گیا، کوڑے مارے گئے، داڑھی مونی گئی، چہرہ کالا کیا گیا، لیکن امام مالک رحمہ اللہ ڈٹے، اور آپ نے اس عالم تصویر کے اندر جو بظاہر تصویر تھی لیکن در حقیقت عزت کے سینے امام مالک طے کرتے جاتے تھے، شہر کے چوکوں چوراہوں میں یہ درویشانہ اور جرأت مندانہ آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا، اور لوگوں سنو، میں مالک بن انس ہوں، آج مجھے اس حالت میں دیکھ کر شاید تم مجھے نہ پہچان سکو، لیکن میں وہ ہوں جو ظالم حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق بلند کر رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں میری تائید میں فتویٰ دو، لیکن میں کہتا ہوں تمہاری تائید تب ہوگی جب آتونی شیئا من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ، کہ مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل دے کر مطمئن کرو، کہ سرور گرامی کے فرمان سے دلیل دے کر مطمئن کرو۔
کہتا ہے میرے امام کی یہ رائے ہے، میرے امام کی یہ فقہ ہے، میرے امام کا یہ فتویٰ ہے، لیکن تم تو اپنی سماع کے ساتھ اماموں کے حوالے دیتے ہو، لیکن ائمہ کی سیرتوں کو بھی دیکھو کہ وہ اس عالم کے اندر، اس پریشان کن حالات اور کٹن مرنے کے اندر بھی ایک ہی بات کہتے ہیں جو آج اہل حدیث کہتا ہے، آتونی شیئا من کتاب اللہ اور من سنت رسول اللہ۔ جھگڑوں تنازعوں کا فیصلہ کسی انسان کے قول رائے فتوے پر نہیں ہوگا، جھگڑوں کا فیصلہ تب ہوگا، امت میں تب اتحاد ہوگا، امت سے فرقہ بندی کا تب خاتمہ ہوگا کہ جب اللہ کی کتاب اور رسول اکرم کی سنت اور حدیث کو معیار اور سند اور حجت بنا لیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ ڈٹے رہے، اور آج دیکھیے جب تک نام نہ لیا جائے ان حکمرانوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن آج حدیث کے ہر طالب علم اور حدیث سے محبت کرنے والے ہر حدیث کے محب کے دل پر امام مالک حکمرانی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حق ادا کر دیا۔ اس دور کے اندر ظالم جابر فاسق اور فاجر حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنے کا۔ ذرا آگے چلیے، امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے دور میں بھی ایک مسئلہ خلق قرآن کا پیدا ہوا، جو بظاہر ہم بڑے بڑے مسائل کو کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے جانے دیجئے، لیکن اس مسئلہ کو جو عقیدے کا مسئلہ تھا، جس مسئلہ کو حضرت امام احمد رحمہ اللہ کی دور رس نظروں نے محسوس کیا کہ فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے اگر میں نے اس مسئلہ میں مداہنت سے کام لیا۔ امام احمد ڈٹ گئے، ایک نہیں، دو نہیں، 3 حکمران یکے بعد دیگرے حضرت امام احمد پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس ایک مسئلے پر وقت کے حکمران بھی اپنی ضد کے اندر آئے، انہوں نے بھی اپنی تخت و تاج کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنایا، لیکن حضرت امام احمد رحمہ اللہ ڈٹے اور 3 حکمرانوں کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ امام جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ امام احمد پر اتنے سناٹے دار کوڑے برسائے جاتے رہے کہ اگر ایسے کوڑے کسی مست ہاتھی کی پیٹھ پر برستے تو وہ بھی ان کی طاقت نہ لا سکتا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ مار کھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، لیکن علم جہاد کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ ان ہمارے اکابر و اسلاف کی محنتیں ہیں کہ آج اللہ کا دین روشن اور تابناک صورت کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت امام ابن تیمیہ کا دور آتا ہے، تاتاریوں کا فتنہ اپنے نقطہ عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ در بدر دھوکے کھاتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، ایک جگہ سے دیس نکالا ملتا ہے، دوسری جگہ بھی قدم جمنے نہیں پاتے، وہاں سے بھی نکال دیا جاتا ہے، کبھی جیل میں ہے، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ۔ امام ابن تیمیہ ڈٹے رہے، لیکن تاتاریوں کے فتنہ کا مقابلہ کرتے رہے۔ آج ابن تیمیہ کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا حاکمین نے دین حق کو روشن اور تابناک صورت کے اندر ہمارے درمیان موجود رکھا ہوا ہے۔ اور آگے چلیے اور ماضی قریب کی طرف آئیے، سیدین شہیدین کی تحریک کو دیکھیے، کس طرح انگریزوں کو اس برِ صغیر کے اندر للکارنے والے کون تھے۔ وہابی موومنٹ پڑھیے، آپ انگریز کا مرتب کیا ہوا تاریخی مواد پڑھیے، انڈیا آفس لائبریری کے مواد پر نظر رکھیے، کس برِ صغیر کے اندر انگریزوں کو للکارنے والے کون تھے۔ وہ علماء صادق پور تھے، علماء پٹنہ تھے، علماء بہار تھے، علماء بنگال تھے، یہ سارے کے سارے اہل حدیث تھے۔ اور وہابی موومنٹ کا مصنف لکھتا ہے کہ انگریز نے برِ صغیر کے اندر 1 لاکھ وہابیوں کو تختہ
تلوار پہ لٹکایا، لیکن 1,00,000 وہابی، 1,00,000 انگریز کے باغی تختہ دار پہ تو لٹک گئے، لیکن برے صغیر کی سرزمین سے انگریز کو نکال کر کے دم دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اہل حدیث، نعرہ اہل حدیث۔ آج ہم تاریخ کے ایک نازک دور پر کھڑے ہیں، اور جس حوالے سے جہاد کشمیر کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، دوستو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، بلکہ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ کشمیر اس وقت عالمی اسلام کی شہرت ہے۔ کشمیر اس وقت 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر پوری عالمی اقوام کے سامنے کھڑا ہے۔ کشمیر اس وقت جنوبی ایشیا کی پوری نظام معیشت کا محور ہے، اور کسی صورت کے اندر بھی غیر مسلم قوتیں، اسلام مخالف قوتیں یہ نہیں چاہتی کہ کشمیر پر پاکستانیوں کا یا مسلمانوں کا یا کشمیری مسلمانوں کا تسلط ہو۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ ہے، دولت مشترکہ ہے، نیٹو ہے، سینٹو ہے، یہ ساکھ ہے، یہ فلو ہے، یہ جتنے بین الاقوامی کافروں کے ادارے ہیں، ماسکاسی قراردادیں پاس کر کے ایک طرف ان کافروں کے پرندوں کو رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فریب میں مبتلا کر دیا۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھیے، ان عالمی طاغوتی اداروں سے کوئی توقع رکھنا عبث اور خرم خیالی ہے۔ کشمیر صرف ایک صورت میں آزاد ہوگا کہ جب ہم لوگ متحد ہو کر کملی والے کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں گے، اصل گھرے مسلمان بنیں گے، اور کشمیر کے مسئلے کو سیاست یا تجارت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، بلکہ عبادت سمجھ کر علم جہاد کو بلند کریں گے، تو جہاد اور شرعی جہاد کے ذریعے ہی کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ایک طرف ہمارے حکمران کشمیر کا راگ الاپتے ہیں اور کشمیر کی آزادی کے اوپر بیان بازی کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف کشمیریوں کے قاتل بات پائی کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کبھی بس سروس، کبھی کرکٹ ڈپلومیسی، اور کبھی چینی کی تجارت، کبھی بجلی کی تجارت کے ذریعے ہندوستان سے برادرانہ اور پیار بھرے مراسم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث مسلم لیگ کی حلیف ہے، لیکن حلیف ہونے کا یہ معنی نہیں کہ ہم کو سیاسی مداح سمجھ لیا جائے۔ ہم کسی کے سیاسی مداحے نہیں ہیں، ہم حق کو حق کہیں گے، باطل کو باطل کہیں گے، سچ کو سچ کہیں گے، جھوٹ کو جھوٹ کہیں گے۔ آپ کشمیر کے معاملہ پر اس موقع پر منافقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور میں صاف لفظوں میں اپنے بیگانوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی کشمیر کے معاملہ میں اسی منافقانہ پالیسی نے آج تک کشمیر کے مسئلے کو لٹکایا ہوا ہے۔ غیر تو غیر ہے، یہ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ اور یاد رکھیے، کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ کشمیر کا مسئلہ تو تب حل ہوگا جب قوم کو مجاہد بنایا جائے، جب قوم کو عسکری تربیت دی جائے، جب قوم کے اندر غیرت پیدا کی جائے، جب قوم کے اندر شجاعت کے جذبوں کو ابھارا جائے۔ لیکن ہماری نظام اسلام کی دعوت دار حکومت، نظام شریعت کے بلند بان دعوے کرنے والے حکمران اپنے دور کے اندر قوم کو بے غیرت بنا رہے ہیں، قوم کو بے حیائی کا درس دے رہے ہیں۔ ہمارا میڈیا، ہمارا ٹیلی ویژن اور ہمارے دیگر چینل اس قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر ایک ایوارڈ تقریب ہوئی جس پر کروڑوں روپے خرچ کیے گئے، اور یہ ہمارے مشاہد حسین صاحب، یہ سب سے بڑے حکومت کے ترجمان، پاکستان بھر کے کنجروں کو، پاکستان بھر کی کنجریوں کو، پاکستان بھر کے ایکٹروں ایکٹریسوں کو بیہودہ اور فحاشی کی
کر کے ایوارڈ دیے گئے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی خدمات سر انجام دی ہے. جس ملک کے ارباب اقتدار اس طرح فحاشی، بے حیائی اور اٹھانی کی سرپرستی کرتے ہو اور میڈیا کے ذریعے بے حیائی کا طوفان برپا کیا ہوا ہو، بتائیے ان حکمرانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اس قوم کو غیرت دلا کر جہاد کا سبق دے کر کشمیر کی آزادی کے لیے قدم آگے بڑھائیں. ماسٹر چند تنظیموں کو ISI کی سرپرستی میں لا کر ان کو چند ٹکے دے کر یہ خواب دکھایا جائے کہ ہم چند نوجوانوں کو سلا کروا کر کشمیر کو حاصل کر لیں گے، تو یہ خیالست و مہارست و جنوست. یاد رکھیے یہ احمقوں کی دنیا کے اندر بسنے والی باتیں ہیں. اگر مخلص ہو تو اس قوم سے یہ بے حیائی، فحاشی اور اٹھانی کے جو بادل منڈا رہے ہیں اور ان کو آپ اپنی سرپرستی کے اندر عام کر رہے ہیں. اللہ کے لیے اگر آپ اپنے دعووں میں مخلص ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ آپ نے اب تک اس قوم کو دھوکہ دیا ہوا ہے، آپ خود فریبی سے نکلیے، دھوکے سے نکلیے. کشمیر کی آزادی غیرت مند مجاہد پاکستانی جہاد کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. اور پھر ہائے اللہ، کس کس زخم کو، کس کس چرکے کو، کس کس دکھ کو دکھایا جائے. دوسری طرف ہماری عدالتیں ہیں، جو بچیاں، جو بیٹیاں، جو نوجوان بہنیں گھروں سے بھاگ جائیں غلط تربیت کی وجہ سے، کچی ذہنیت کی وجہ سے، کمزور فکر اور سوچ کی وجہ سے، وہ اپنے آشناؤں کے ساتھ لو میرج کر لیں. جب وہ بےہودگی اور فحاشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے پکڑی جائے تو ہماری عدالتیں ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہیں کہ ان کو یہ حق حاصل ہے. ابھی یہ کیس ہماری عدالتوں میں آئے اور فیصلے بھی آپ کے سامنے آئے. باہر عدالت کے دروازے پر ماں اور باپ اپنے سر کے بال نوچ رہے ہیں، لیکن ان کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے ہماری عدالتیں شریعت محمدیہ سے اعلان بغاوت کرتے ہوئے، طاغوت کے نظام کی ترجمانی کرتے ہوئے ان بچیوں کو اپنے آشناؤں کے ساتھ جانے کی قانونی اجازت دیتے ہیں. باپ کہتا ہے ہم نے نکاح نہیں کیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا، نبی کے مکرم نے فرمایا، اور ظالموں جس نبی کے نظام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا اس نظام میں یہ قاعدہ ہے لا نکاح الا بولی، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم تو طاغوت کے نظام کو مانتے ہیں. جس ملک کے اندر اتنی ہلیر نگری مچی ہوئی ہو، ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ ہمارے قدم کشمیر کی آزادی کی طرف اٹھ سکتے ہیں؟ اور کشمیر سے جب خبریں آتی ہیں کہ وہاں فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر، فلاں شہر میں، فلاں بستی میں ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کی عصمت ریزی کی ہے، ان کی عزت کو تار تار کیا ہے، تو اس وقت ہمارے دل پر جو گزرتی ہے، ایک مسلمان کے دل پر جو گزرتی ہے، اگر اس میں ایمان کی رمق ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ کیا قیامت اس کے دل پر بیت جاتی ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے، کشمیر کی خبروں میں یہ چیزیں ہمیں تڑپا دیتی ہے، لیکن جب اس پاکستان کی سرزمین پر ایک بچی کے ساتھ 10 گنڈے گینگ ریپ کرتے ہیں تو بتائیے اس وقت ہماری غیرت کیوں مری ہوئی ہوتی؟ یاد رکھیے، بے غیرت اور بے حیا قوم کبھی بھی دشمن کو زیر نہیں کر سکتی. دشمن کے پاؤں وہی اٹھا سکتی ہے، دشمن کے ذہن کو کوئی قوم خاک میں ملا سکتی ہے. جس کے نوجوانوں نے محمد ابن قاسم کی تاریخ پڑھی ہو، جس کے نوجوانوں نے طارق بن سجاد کی تاریخ پڑھی ہو، جس کے نوجوانوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھی ہو، جس کے نوجوانوں نے فاتح سومناتھ محمود غزنوی کی تاریخ پڑھی ہو، جنہوں نے ایکٹروں، ایکٹریسوں اور کریکٹروں کو اپنا ہیرو آئیڈیل بنایا ہوا ہو، یاد رکھیے وہ قوم خود فریبی کی
سکتی ہے لیکن دشمن کو کبھی زیب نہیں کر سکتی۔ دوستو، ماس خوش فہمی کے اندر، خود فہمی کے اندر مبتلا ہونے کے بجائے کہ 2 ہفتوں میں انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اگلے ہفتے ہم کشمیر کو لے لیں گے، 2 مہینے کے بعد امریکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ اس طرح کی باتیں کبھی بھی حقائق کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اور جس ملک کے بسنے والے 1 سال کے اندر 10 ارب روپے کی انڈیا کی فلمیں اپنے ملک میں لا کر VCR پر بیٹھ کر جوان بہنیں اور بھائی فوش مناظر پر مبنی ننگی بےہودہ فلمیں دیکھیں، یاد رکھیے وہ قوم کس طرح انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، وہ خود تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے، کسی دشمن کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتی۔ اور پھر دیکھیے آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، ڈش اینٹینا پر، دوردرشن پر ہم اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں رات پر جا کر انڈیا کی 3 فلمیں دیکھتے ہیں، اور مسجد میں دیکھو تو 10-12 بوڑھے نمازی فجر کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ اس طرح انقلاب آیا کرتے، اس طرح انقلاب آیا کرتے۔ یاد رکھیے میرے دوستوں اور بھائیوں، سچی بات ہے، اچھی لگے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ داد کا طلبگار ہوں، بری لگے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں بات وہی کہتا ہوں جسے حق سمجھتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہوں۔ جب تک ہم سچے کھڑے پکے مسلمان نہیں بن جاتے، اصل اسلام کی طرف نہیں لوٹ جاتے، رب کی کبریائی سے وابستہ نہیں ہو جاتے، محمد کی غلامی پر ناز نہیں کرتے، مصطفیٰ کے لائے ہوئے نظام کو مضبوطی سے تھام کر اپنی زندگی کا نصب العین نہیں بناتے، ایک اور نیک نہیں ہوتے، کملی والے کے جھنڈے کے نیچے جمع نہیں ہوتے، باحیا بغیر خوددار نہیں بن جاتے، اس وقت تک جہاد کشمیر کے نعرے تو لگ سکتے ہیں، کشمیر فتح ہونا نہ ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے کہ جب بھی ہم اس مسئلے پر بات سنتے ہیں تو امید افزائی کی باتیں ہوتی، اور یہ پتہ نہیں مایوسی کی باتیں کیوں کرتا ہے۔ مایوسی کی بات نہیں، آئینہ سامنے رکھ کر حقائق کا تجزیہ کرنے کا عادی ہو۔ 50 سال ہو گئے ہم نے کشمیر کا 1 انچ بھی حاصل نہیں کیا، اور اس کے برعکس ان 50 برسوں کے اندر ہم نے آبادی کے لحاظ سے اپنا آدھا ملک ٹکڑے کروا کر اپنے جسد سے الگ کروا لیا، اور سقوط بغداد، سقوط غرناطہ کی تاریخ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، شرما جاتی ہے تاریخ سقوط غرناطہ، سقوط بغداد۔ اس ہمارے طرز عمل کے سامنے جب ایک پٹھان، ایک نیازی، بہت بڑا جرنیل، سینے پر تمغے سجائے ہوئے 90,000 کلمہ گو سپاہیوں کے ساتھ جنرل اروڑوں کے قدموں میں پیار ڈالتا ہے، اپنی سیرت کی دستاویز پہ دستخط کرتا ہے، اور مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام دیتا ہے۔ خیر منائیے اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم نے اصل دین کی طرف رجوع نہ کیا، تو دوستو جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے، جلاپور کے نقشے بھی بن چکے ہیں، گوادر بھی بک چکی ہے، قوم پرستوں کی، لسانیت پرستوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے، پختونستان کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، سرائکستان کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، بلوچ اور پٹھان بھی اپنی اپنی سرحدوں کو الگ کرنے کی سوچ رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر ہم خود غلط فہمیوں کے اندر، خود فریبیوں کے اندر اگر سوئے رہے تو یاد رکھیے یہ بلند بلند دعوے، یہ ہر بوم بڑے نعرے ہمیں کسی عبرتناک انجام سے نہیں بچا سکتے۔ میں
یہی کہنا چاہتا ہوں، امام کائنات نے سادہ سی بات سمجھائی، لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سربلند بن کر رہنا چاہتے ہو، سربلند بن کر جینا چاہتے ہو، آبرو اور عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو پہلے شرط یہ ہے کہ پکے ایماندار بن جاؤ، مومن بنو گے، اللہ مدد کرے گا، اللہ تمہارا سر اونچا کرے گا۔ اگر ایمان کو پیٹ دکھاؤ گے، ایمان کا دعویٰ کر کے ایمان کے تقاضوں کی نفی کرو گے، تو اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے۔ میرے بھائیوں، باتیں کڑوی، باتیں تلخ ہیں، لیکن حقائق ہوا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ ہمارے باب ابتدا عوام و خواص ذرا ان باتوں پر بھی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ غور و فکر کریں، اور یاد رکھیے جو قوم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے، صحیح پلاننگ، صحیح منصوبہ بندی کرتی ہے اور صحیح سمت کا تعین کر کے قدم اٹھاتی ہے، وہی قوم کامیابی کی منزلوں کو حاصل کرتی ہے۔ اگر آج ہم نے کشمیر کو حاصل کرنا ہے، جہاد کشمیر کو کامیاب بنانا ہے، تو اس کے لیے اولین تقاضا یہی ہے کہ اس قوم کے اندر ایمانی جذبے کو پیدا کیا جائے، حیا اور غیرت کا سبق دیا جائے، اس قوم کو جہاد کی عصمت اور رفعتوں سے آگاہ کیا جائے، اور منافقت کی زندگی، حکمران ہو، عوام ہو، خواص ہو، کوئی بھی ہو، منافقت کی زندگی کو ترک کر کے، منافقت کے اصولوں کو چھوڑ کر خالصتاً اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ یہ چند تلخ باتیں تھیں، میٹھی میٹھی اور اچھی اچھی، عمدہ اور انتہائی مزیدار تقاریر آپ کو خطبہ، مبلغین اور علماء سنائیں گے، لیکن لمحہ فکریہ کے طور پر بورے والا کے غیور اور روشن ضمیر مسلمانوں، لمحہ فکریہ کے طور پر یہ چند اشارے دے کے جا رہا ہوں، غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری ساری قوم کو غور فکر کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔